बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम इहक़ाक़ हक़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अहले जन्नत के लिबासो फ़रोश। दुनिया में अल्फाज नहीं मिलते जिससे जन्नती लिबासों और फ़र्शों की निफासत व ख़ूबी का इजहार किया जा सके, मगर तफ़हीम व तफ़हम का ज़रिया अल्फाज और राइज लुगात के सिवा कोई और नहीं है। इसलिए बमजबूरी व नाचारी उन्हीं को पैगंबर व मकसूद बनाया जाता है। तक़रीब अलीउल फ़हम के तौर पर अल्फाज में उन नेमतों का तज़किरा किया जाता है जो आँखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, दिलों में महज़ूर नहीं हुई, वहमो इदराक के तायरान तक रसाई ना पा सके। अहले जन्नत के लिए रेशमी कपड़े होंगे। उस रेशम से दुनिया के रेशम को वो निस्बत भी नहीं है जो ज़रबफ्त व कमख्वाब के मुकाबिल टाट व प्लास को होती है। उसकी चमक आफ़ताब की रोशनी को शर्मा दे। उसकी नरमी व मुलायमत बदन को आराम देने व मुज़य्यन करने में जो तासुर रखती है वो इंशाअल्लाह देख कर ही मालूम होंगी। जन्नतियों के इज़्ज़त व एहतराम के लिए तख्त लगाए गए हैं जिन पर वो शरीर आरा व मुसन्नद नशी होंगे। ये तख्त दुनिया के तख्तों की तरह लकड़ी व पत्थर वग़ैरह के नहीं हैं, जवाहरात के हैं, और दुनिया के जवाहरात भी उनके मुकाबिल पत्थर से कमतर। जन्नतियों को ज़ेवर पहनाए जाएंगे और उनके आज़ाए बदन को जो दुनिया में मसरूफ़ मेहनत रहे थे ज़ेवरों से आरास्ता किया जाएगा। नूरानी बदनों पर जन्नती ज़ेवरों की चमक दमक देखने वालों की निगाहों में ताज़गी पैदा करेगी, और इन नेमतों का बयान कुरान पाक की बहुत सी आयतों में है। फरमाया तर्जुमा, और उनके सब्र पर उन्हें जन्नत और रेशमी कपड़े सिला में दिए। जन्नत में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे, और जब तू ऊपर नज़र उठाए एक चैन देखे और बड़ी सल्तनत जिनके बदन पर क्रेप के सब्ज़ कपड़े और सनावीस के, और उन्हें चांदी के कंगन सन कर अपनी दुनिया की चांदी पर क्यास न कीजिए। इन कंगनों की शानो सिफ्त हदीस करीम से मालूम कीजिए। अगर कोई जन्नती अपना कंगर ज़ाहिर करे तो उसकी रोशनी आफ़ताब की रोशनी को इस तरह महव कर दे जिस तरह आफ़ताब की रोशनी सितारों की रोशनी को महव कर देती है। अहले जन्नत के लिबास पुराने ना होंगे, ना उनका शबाब मुतग़य्यर होगा। अहले जन्नत नेमत दायमी पाएंगे। उनके कपड़े मैले और पुराने ना होंगे, उनका शबाब ज़ाइल ना होगा। जन्नती ज़ेवरों और लिबासों की निस्बत बकसरत आयात व अहादीस हैं। यहाँ बाख्तसार कदर कलील पर इक्तफ़ा किया गया। जन्नती नेमतों के अनवा व इकसाम ही शुमार नहीं किए जा सकते, चाहे जाए कि उनकी तफसील और जिस कदर तफसील भी आयात व अहादीस में मज़कूर हैं उन सब को एक जगह जमा करने के लिए कई जिल्दें तैयार करना पड़ेंगी। यहाँ तो सिर्फ़ चंद चीज़ें ज़िक्र कर दी जाती हैं ताकि इंसान एक तरह का अंदाज़ा कर सके। जन्नती बीबियाँ। कुदरत ने इंसान को ऐसी तबीयत पर महमूल फरमाया है कि उसके पास अनवा व इकसाम की नेमतें और दौलतें फरामा मौजूद हों तो वो सब बेलुत्फ़ हो जाती हैं अगर यार मुवाफ़िक और मोनस सादिक कोई ना हो। जन्नत में जहाँ फ़ज़ल बारी ने ईमानदार बंदे पर बेअंदाज़ा नेमतों की बेअंदाज़ा बारिश फरमाई है, वहाँ बेहतरीन रफ़ीक और नफीस तरीन मोनस से भी उसको महरूम नहीं छोड़ा है। नेक खू, खूबरू, इफ्तमाब, इसमत कबाब, दिलजू, रज़ा तलब, पाक बीबियाँ, नफीस कनीज़ें, पैकर हुसन हूरें अता फरमाई हैं जो ऐसे गुलनो शगुफ्ता की तरह हैं जिससे गुलचें की नज़र भी दो चार नहीं हुई है। अभी वो नामे खुदा है, गूंचा नसीम छू भी नहीं गई है। फिर ऐसे हुबरियों के साथ लुत्फ़ सोहबत हासिल करने के लिए ऐसा ही ऐश मंजिल दरकार है। आयातो अहादीस में जिस कदर तफसील सराहतन मज़कूर हैं उनका एहसा तो बहुत दुश्वार है। चंद आयात पेश की जाती हैं। मौक़िफ़ हिसाब में जहाँ बंदे परवरदिगार के हजूर में हाजिर होंगे वहाँ की हाज़िरी का खौफ जिसके दिल में रहा और जो अपने रब के हजूर हाजिर होने से ख़ाइफ़ रहा उसके लिए दो जन्नतें हैं, अक़ीदे और अमल के लिहाज से रूहानी व जिस्मानी। तफसीर रूहुल बयान में फरमाया है कि अल्लाह ताला इस बंदे को बहिश्त में दो बाग अता फरमाएगा जिनका तूलो अर्ज़ 100 बरस की राह है। उन बागों में खुश मंजर मकान, नफीस ऐवान, दिलकश हूरें, दिलरुबा सामान होंगे। इस नेमत का जिक्र करके फरमाया तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अब इन दोनों जन्नतों की सिफ़त इरशाद फरमाई कि वो जन्नतें
قسم قسم کے اشجار و ثمار رکھتی ہیں، باغ کثیر الاغصان ہیں۔ عطا کا قول ہے کہ جنتی بستانوں کے درختوں میں کثیر شاخیں ہوں گی اور ہر شاخ میں انواع و اقسام کے میوے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ان جنتوں میں 2 چشمے جاری ہیں اور عجب صفت کے ساتھ کہ ان کی روائی جنتی کے تابع فرما ہے۔ ہر چشمہ بلندی سے پستی کی جانب بہتا ہے، لیکن یہ جنتی چشمے جس طرف اہل جنت چاہیں اس طرف رواں ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام تسنیم ہے، دوسرے کا سلسبیل ہے۔ یہ چشمے ایک مشک کے پہاڑ سے نکلتے ہیں۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ یہ کرامت رحمت کے ان ایمانداروں کے لیے ہے جن کی آنکھیں دنیا میں خوف الہی سے جاری رہیں۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اس میں اشارہ ہے کہ جنت بقا میں ایک چشمہ آب حیات جاری ہے اور یہ بقا بعد الفنا ہے، اور جنت بقا میں وہ چشمہ ہے کہ جس میں آب علم و معرفت و حکمت جاری ہے۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے اصحاب سکر و غیبت اور اے اصحاب سحور و حضور، ان میں ہر ایک میوہ 2 قسم کا ہے۔ ایک قسم تو معبود ہے جسے دیکھنے والے پہچانے، دوسری نادر جسے کسی نے دیکھا نہ سنا۔ تو اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان لذیذ نعمتوں میں سے اب ان خائفین کا حال بیان کیا جاتا ہے جنہیں جنتیں عطا ہوں گی کہ وہ سر پر آریانہ شوکت و شاہانہ عظمت کے ساتھ تکیہ لگائے جلوس کریں گے۔ ان بستروں پر جن کی اندرونی تہ استبرق کی ہے، یہ ایک ریشمی نہایت چمکدار رنگا رنگ عجیب و غریب نفیس کپڑا ہے، اور جنتی ریشم سے دنیاوی ریشم کو نسبت ہی کیا۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جس فرش کا استریہ ہوگا اس کا بالائی رخ ابرا کیسا کچھ ہوگا۔ سعید ابن جبیر سے دریافت کیا گیا کہ جب بتائین استبرق کے ہوں گے تو ظاہر ابرے کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، جس کی نظیر و شبیہ آنکھوں نے نہ دیکھی ہو اس کی توصیف کس طرح کی جائے۔ حضرت سعید ابن جبیر نے فرمایا کہ ان فرشوں کے ابرے نور خالص کے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی ان کی تعریف نہیں کر سکتا۔ یہ حال تو وہاں کے فرش کا ہے جس پر ان تخت نشینان جنت کے سریر نصب ہیں۔ ان جنتوں کے میوے قریب ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں ان تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں اگر میوہ دار درخت کے پاس بھی جائے تو میوہ حاصل کرنے میں دکھتے ہیں، لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں تو اٹھنا اور کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کسی چیز سے شاخوں کو پکڑ کر جھکانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کبھی درخت پر چڑھنے کی صعوبت برداشت کرنا پڑتی ہے۔ پھر اس پھل کے قریب کہیں خشک لکڑیاں ہیں، کہیں کانٹے ہیں، خراشیں لگتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، تب میوہ ہاتھ آتا ہے۔ جنت کے ارباب نعمت کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کھڑے ہوں تو میوہ قریب، بیٹھیں لیٹیں تو خود شاخ جھکے اور میوے تک پہنچائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اہل جنت کے پاس میوے لے کر درخت خود آئیں گے، وہ جس وضع پر ہوں، کھڑے بیٹھے لیٹے، اسی حال میں باادب خدمتگار کی طرح ان کی خدمت میں میوہ پیش کریں گے۔ متقین علی فرش کے بعد جنی الجنتین کا ارشاد فرمانا بتا رہا ہے کہ اہل جنت کو جب سریر آرائی کی عزت و کرامت دی گئی اور جنتی تکیوں پر انہوں نے آرام کیا تو شاخ درخت کو ان کے حضور میوہ پیش کرنا اور ادب کے ساتھ منہ تک پہنچانا اس نعمت کی تکمیل ہے کہ میوہ لینے اور کھانے کے لیے بھی اٹھنے اور آسائش کی نشست چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ۔ اور یہ بات تو اس دل کے سمجھنے کی ہے کہ بعد اور دوری کا منشا تو جسمانی کثافتیں ہیں اور اہل جنت کے اجسام لطیفہ روحانیاں ہیں۔ بعد منزل نشود در سفر روحانی، تو انہیں مفت تناول سے واسطہ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان مناظر دلکشا اور نغمات طرب افزا میں جہاں سب کچھ ہے، جنتیوں کے انس کے لیے دمساز سراپا ناز بھی ہیں، جن کا تذکرہ اس طرح فرمایا کہ جنتوں میں بیبیاں ہیں نظر رکھنے والی، جنہیں ان جنتی شوہروں سے پہلے کسی جن و انس نے مس نہیں کیا۔ بیبیوں کی صفت میں فرمایا نظر رکھنے والی۔ عربی کے الفاظ کی جامعیت تو اردو کو حاصل نہیں، اس لیے کاسرات الطرف کا پورا ترجمہ تو یہ لفظ ادا نہیں کر سکے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نازنینہ پاکیزہ انداز اپنے چشم سحر ساز و حیا سے نیچی کیے رہتی ہیں۔ محبوب مرغوب کی حیا محب و طالب کے جذبات طلب و طرب کو درجہ بڑھا دیتی ہے۔ جہاں کاسرات الطرف کے یہ معنی ہیں، وہاں اس کے یہ معنی بھی ہیں کہ دیدہ طلبگار کو غیر کی طرف دیکھنے سے روکنے والی ہیں، یعنی ان کے جمال کا یہ عالم ہے کہ جب ان کے جنتی شوہر کی نظر ان پر پڑے تو ان کے کمال حسن سے وہ نظر وہیں رک کر رہ جائے۔
یہ معنی بھی ہیں کہ وہ پاک باز بیویاں اپنی نگاہوں کو غیر کے دیکھنے سے روکنے والی ہیں، اور یہی معنی راجح ہیں، اور لم یتمسہن کے ملانے سے ایک عجیب لطف دیتے ہیں کہ جہاں ان پاک باز اچھوتی بیویوں کو کسی جن و انس نے نہیں چھوا ہے، وہاں ان کی نگاہوں نے بھی کسی دوسرے کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ حریم عفت و خجلہ عصمت کی محترمات ہیں کہ اغیار کی نگاہوں کی گرد ان کے دامن حسن تک نہیں پہنچ سکی ہے۔ باحیا انسان گوارہ نہیں کرتا کہ ہر جائی سے دل لگائے یا اپنے مومن کو کسی دوسرے کی نظر کے سامنے لائے۔ غیرت از چشم برم روئے تو دیدن ندہم گوش را نیز حدیث تو شریدن ندہم۔ وہ آوارہ گرد جن پر سطح للچائی ہوئی نگاہیں روز پڑتی ہیں، اور وہ درز دیدہ اور کبھی شوخ نگاہوں سے غیروں کو دیکھا کرتی ہیں، ہرگز اس قابل نہیں کہ غیرت مند انسان ان کو اپنا ہمراز و مساز بنائے۔ انہیں دوسرا شوہر اس سے بہتر نظر آ گیا، دل میں سما گیا تو فتنوں کا دروازہ کھل گیا اور شوہر نظر میں خوار ہو گیا۔ اسی لیے اسلام نے مومنات کو پردہ کی عزت و حفاظت عطا فرمائی۔ جنتی بیویوں نے اپنی نظر سے دوسرے کو دیکھا ہی نہیں، ان کی نظر شوہر پر مقصور ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں وارد ہوا کہ جنتی بیویاں اپنے شوہروں کو دیکھ کر کہیں گی کہ رب کریم کی عزت و جلال کی قسم، جنت جیسے مقام میں ہمیں کوئی چیز آپ سے پیاری نظر نہیں آئی۔ اس کریم بندہ نواز کا شکر جس نے آپ کو میرا شوہر بنایا اور مجھ کو آپ کی بیوی کیا۔ جنت کی تمام بیویوں کی یہی صفت ہے، خواہ وہ حوریں ہیں جو جنت ہی میں پیدا کی گئی ہیں، انہیں ان کی پیدائش کے دن سے اپنے جنتی شوہر کے پاس پہنچنے تک کسی نے نہیں چھوا۔ تف ہے اس نابکار پنڈت پر جو قرآن پاک کی تصریح ہوتے ہوئے اپنے خبث باطن سے بیہودہ باتیں بکے، یا دنیا کی عورتیں ہوں جنہیں جنت میں نئی زندگانی ملی، اور جب سے یہ جنتی زندگانی انہوں نے پائی یہاں کسی نے انہیں نہیں چھوا، گو دنیا میں وہ اپنے شوہروں کے پاس رہی ہوں۔ ان نعمتوں کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر ان جنتی بیویوں کے حسن و جمال کا ذکر بالا جمال یہ ہے کہ وہ ایسی خوبرو ہیں گویا کہ وہ یاقوت و مرجان ہیں، یعنی ان کے رخساروں کی سرخی اور جلد کی چمک سے کچھ یاقوت و مرجان مناسبت رکھتے ہیں۔ حدیث شریف میں ان کی لطافت جسمی کا یہ عالم بیان فرمایا کہ ان کا مغز ساک استخوان جھلکتا نظر آئے گا۔ پاکی صفائی یہ کہ نہ لعاب دہن ہے، نہ لعاب بینی، نہ کسی اور قسم کا میل کچیل، نہ دوسرے ناپسند و مکروہ تفضلات، نہ وہ بیمار ہوں نہ تھکیں۔ ان کے جسموں سے وہ خوشبوئیں مہکیں جن کی ایک ایک مہک پر تمام عالم کے گلستان قربان۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس میں اشارہ ہے کہ یہ عرفانی حوریں احسانی کنیزیں تجلیات بست و انشراح کے یاقوت ہیں، اور جلوہ ہے جمال و کمال کے مرجان ان کی لطافت رخسار کا یاقوت احمر حاکی اور تراوت فطرت کا مرجان ابیض واصف۔ نیکوکاری کا بدلہ بہترین جزا ہی ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو میں نے اپنی معرفت و توحید کی نعمت دی اس کا بدلہ یہی ہے کہ میں اس کو اپنی جنت اور خطیرہ قدس میں مسکن عطا فرماؤں۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی، تو طاعت کی جزا اور جات اور شکر کا بدلہ مزید کرم، توبہ کا قبول، دعا کا اجابت، سوال کا عطا، استغفار کا مغفرت، دنیا میں خوف الہی کا امن، آخرت میں فنا فی اللہ کا بقا باللہ۔ بندے کی طرف سے انتہائی نیکی یہ کہ وہ عشق الہی میں فنا ہو جائے، اور مولا کی طرف سے یہ کرم کہ اس کو وجود حقانی عطا کرے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو جنتوں کے سوا دو جنتیں اور ہیں، یعنی وہ دو جنتیں جن کا خائفین مقربین کے لیے وعدہ کیا گیا تھا، اور ان کا ذکر ابھی گزرا ہے۔ ان کے سوا دو جنتیں اور اصحاب یمن کے لیے ہیں۔ خائفین کی دو قسمیں ہیں، مقربین اور اصحاب یمن۔ مقربین کا مرتبہ با اعتبار فضائل علیمہ و عملیہ کے اصحاب یمین سے اعلیٰ ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ ہر جنتی کو جہات اربع میں 4 جنتیں ملیں گی تاکہ ایک جنت سے دوسری کی طرف نقل میں سرور زیادہ ہو۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان دو جنتوں کی صفت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وہ گہری سبز ہیں اور غایت سبزی سے سیاہی کی جھلک مارتی ہیں۔ ان جنتوں میں سبزہ اور ریاحین وہاں کی زمین پر اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ دور سے ان کی سبزی نظر آتی ہے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
इन जन्नतों में 2 चश्मे हैं जोश मारते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि अहले जन्नत पर खैर व बरकत के फवारे चलाते हैं। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुश्क व काफूर के औलिया अल्लाह पर। और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुश्क व अंबर से अहले जन्नत के घरों में छिड़काव करते हैं। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इन जन्नतों में मेवे हैं, खजूर है, अनार हैं, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? इन जन्नतों में पाकीज़ा, बरगज़ीदा, खूबरू, नेक खू औरतें हैं। हदीस शरीफ में वारिद हुआ, अगर एक जन्नती बीबी आसमान और ज़मीन में अपनी चमक दिखाए तो तमाम ज़मीन व आसमान की फ़िज़ाएँ उसकी तलत से आलम नूर बन जाएं और तमाम दुनिया उसकी खुशबू से महक जाए। उसकी चोटी का एक मुबाफ दुनिया माफिया की दौलतों से बेहतर है। एक रिवायत में है कि अगर एक खूर समंदर में थूक दे तो उसकी ग़ज़ाइयत से तमाम समंदर शीरीं हो जाए। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? हूरें हैं जिन जन्नतों में पर्दा नशी के बेगानों की नज़र उन पर नहीं पड़ी। ये जन्नती बीबियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने औलिया की खिदमत के लिए पैदा किया और उनको लिबास नूर अता फरमाया और अपने हिजाब कुदस में शरीर अंस पर शरीर आरा किया और उनके लिए याकूत व मरु अरीत के खैमे नसब फरमाए। तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? बीबी की खूबी ये है और महबूब में कमाल यही है कि हरजाई ना हो, नज़र अगियार से महफूज हो। उन जन्नती पाक बीबियों के वस्फ़ में फ़रमाया कि उनके शोहरों से पहले उन्हें किसी इंस व जिन ने छुआ ही नहीं। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जन्नती बीबियों के तज़किरे में हमने चंद आयात का ज़िक्र किया। बहुत आयात व हदीस में उनका बयान है और बहुत तफसील से उनके तज़किरे हैं, मगर एक साहिब अक़ल के लिए जन्नती बीबियों के मर्तबे मालूम करने के लिए इस कदर बहुत काफ़ी है जिस तरह लिखा गया। आज की ऑडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली ऑडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।